بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. الحمد لله وقفا والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. آج کا جو ہمارا سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ ڈوری، کڑا، مندری، پتھر پہننے سے کیا شفا ملتی ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ ایک ڈوری، ایک تعویذ، ایک پتھر، ایک مندری یہ شفا دے سکتے ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ ایک رسی لیتا ہے، دھاگا لیتا ہے، اس پر کچھ بھی پڑھتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی منتر پڑھے، فرمایا کچھ بھی پڑھتا ہے، پڑھ کے وہ اس پر پھونکتا ہے اور پھونک کے اس کو گرا لگا دیتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ جادوگر ہے، اور یہ بندہ جو پڑھتا ہے، پڑھ کے گرا لگاتا ہے، یہ جادو کرتا ہے، یہ جادوگر ہے. اور فرمایا جو بندہ یہ پہن لیتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو نے اس ڈوری سے شفا لینی ہے تو یہ تمہیں ڈوری شفا دے گی، میں نے شفا نہیں دینی. پتہ کیا چلا؟ یہ ڈوری یہ ہمیں شفا نہیں دے سکتی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کڑا پہنا ہوا تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی خاص قسم کی بیماری بتائی، اس کڑا پہننے کی وجہ سے وہ بیماری نہیں لگتی. یا اس نے کہا اس کڑا پہننے کی وجہ سے میرا جو ہے ہاتھ، میرا بازو یہ درد نہیں کرتا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو اتار دو، یہ نہ ہو اس کڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری میں پکا مبتلا کر دیں. حضرات، یہ کڑے، یہ ڈوریاں یہ ہمیں شفا نہیں دے سکتی، یہ بیماری کا باعث تو بن سکتی ہیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے کہ یہ ہمیں شفا نہیں دے سکتی، یہ بیماری تو لگ سکتی ہے، اس سے شفا نہیں ملتی. اور دوسری طرف کوئی پتھر پہنتا ہے، یہ پتھر شفا کے لیے، یہ پتھر گردے کے درد کے لیے ہے، یہ پتھر فلاں بیماری کو دور کرتا ہے، فلاں بیماری کو دور کرتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر بتلا دیا کہ یہ کچھ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ ایک پتھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ بتا دیا، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں حجر اسود میں تمہیں اس لیے بوسہ دیتا ہوں، میں اس لیے دیتا ہوں میرے محبوب نے دیا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تیرا بوسہ لیا ہے، ورنہ میں تمہیں بتا دوں نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرات، اگر یہ عقیدہ ہم بنا لیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مندری، یہ پتھر، یہ ڈوری، یہ کڑا یہ ہمیں شفا نہیں دے سکتے. شفا کس چیز میں ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے شفا ہے. قرآن میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں شفا ہے. مولوی، پیر اور وہ لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ تمہیں اس طرف لگا رہے ہیں کہ ڈوری پہن لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر ٹھیک کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ جواب دیتے ہیں جی ہم تو ٹھیک ہو گئے، ہم نے جو یہ پہنا ہے اس سے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. تو بھائیو وہ ٹھیک کیسے ہوتے ہیں؟ شیطان جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ انسان شرک کرنے جا رہا ہے، شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان جب دیکھتا ہے نا کہ شیطان کا مقصد بھی شرک کروانا ہے، شیطان کا مقصد بھی وہ کام کروانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو شیطان اس بندے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اصل میں یہ ٹھیک نہیں ہوا بلکہ یہ شیطان کے جھانسے میں آ گیا ہے. شیطان بہت ساری چالیں چلتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. ایک اس کی یہ جو چال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ پر، انسان کو بدعقیدگی پر انسان کو تھوڑا ریلیف دیتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں،
جب ان میں حاضری ہوتی ہے، جن حاضر ہوتا ہے، غیر مسلم جن ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ فلاں دربار پر جائے، وہاں پر منت مانگ لے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فلاں دربار پر جائے، وہاں پر قبر کو سجدہ کر لے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شرک کر لے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شیطان اس طرح کیوں کہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے تمہارا عقیدہ غیر اللہ کی طرف لگ جائے، تمہارا عقیدہ غیر اللہ پر ہو جائے، تم اللہ سے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ، توحید سے بھٹک جاؤ۔ شیطان کا تو یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ پیغام دینے کا مقصد ہے کہ یہ ڈوری، یہ تعویذ، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ واللہ اگر کچھ کرنا ہے، فائدہ لینا ہے، تو اللہ کے قرآن سے فائدہ ملے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے فائدہ ملے گا، اور کسی چیز میں فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اس پر مزید قرآن و حدیث سے اس کے فوائد پر انشاءاللہ بتائیں گے۔